الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ذات اس وقت پاکستان ایک ایسے بحران کا شکار ہے جس کے اندر سب سے بڑا قتل جو ہے وہ سچ کا ہو رہا ہے۔ سچ کا قتل اسی وقت ہوتا ہے کہ جب میڈیا پر یا گفتگو کرنے پر پابندی لگا دی جائے اور پھر اس پر افواہ کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ پھر جو لوگ بھی میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے، لیکن ان کو شاید ان کا اندازہ نہیں ہے کہ لوگ اس پر بالکل یقین نہیں کرتے۔ اس لیے یقین نہیں کرتے کہ لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ حکمران جو ہیں اگر واقعی سچ بول رہے ہوتے تو کبھی بھی میڈیا کا بائیکاٹ نہ کرتے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب کبھی لوگ حکمرانوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور ان کے خلاف ایک جمع غفیر اکٹھا ہونے لگتا ہے تو پھر حکمران کیسی بھی بات کریں لوگ ان پر یقین نہیں کرتے۔ شاہ ایران نے ایک زمانے میں جب اس کے خلاف بہت بڑی تحریک چل رہی تھی تو اس زمانے میں اہواز نے ایک سینما گھر کو آگ لگا دی تھی تاکہ لوگوں کو متنفر کیا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ موومنٹ چلانے والے، انقلاب لانے والے انہوں نے لگایا ہے۔ تو لوگوں نے پہلے ہی دن سے یقین نہیں کیا تھا، جب کہانی سامنے آئی تو لوگ کو پتہ چلا کہ شاہ ایران واقعی جھوٹ بول رہا تھا۔ میں تھوڑی سی تفصیل ذرا سی اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس موجودہ بحران کا اصل ذمہ دار کون ہے اور یہ کب سے اور کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ توہین رسالت جو ہے یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کو انگریز نے بھی اپنے زمانے میں چھیڑنے کی جرأت نہیں کی تھی۔ 3-4 واقعات ایسے ہیں جن سے غازی علم الدین کا واقعہ سب سے اہم واقعہ ہے۔ اس میں راجپال ایک پبلشر تھا جس نے ایک کتاب چھاپی تھی نعوذ باللہ رنگیلا رسول کے نام سے، اور اس پبلشر کو غازی علم الدین نے قتل کیا تھا، جس پر غازی علم الدین کا مقدمہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے لڑا تھا اور ان کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ اور میاں والی میں لوگوں کے ڈر سے، انگریز اس بات کو جانتا تھا کہ لوگوں کا ڈر اور خوف کیسا ہے اور لوگوں کی حرمت رسول کے ساتھ وابستگی کیسی ہے، خاموشی سے انہوں نے اسے میاں والی جیل میں غازی صاحب کو دفن کر دیا۔ علامہ اقبال خود گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ یہاں پر لاہور میں پتہ بھی نہیں ہلے گا، ہم غازی علم الدین شہید کو یہاں لا کر باعزت طریقے سے دفن کرنا چاہتے ہیں۔ 1 ماہ کے بعد ان کا جسد خاکی یہاں لایا گیا۔ لاہور شہر میں بہت بڑا جنازہ پڑھا اور اقبال جو تھے ان کو قبر میں اتارنے کے بعد کھڑے ہوئے، اور اس دن سے اقبال کا وہ فقرہ زبان زد عام ہے کہ ہم پوری زندگی اسلام کا پرچم بلند کرتے رہے لیکن ترکھانوں کا بیٹا بازی لے گیا۔ اب ہر وہ شخص جو کہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، جس کو اپنی عاقبت کی پرواہ نہیں کی جس نے کبھی، وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار ضرور ہوتا ہے، اور شفاعت کے لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی کوئی ایسا کردار ادا کر جائے جیسا غازی علم الدین نے کیا تھا، وہ ترخانوں کا بیٹا بن جائے۔ اس کے بعد سے لے کے تمام حکومتیں خاموش رہیں اور کسی نے اس معاملے کے اندر چوں چراں کرنے کی کوشش نہیں کی۔ موجودہ بحران پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر صاحب، جو کہ بہت سیکولر اور لبرل خیالات کے آدمی تھے اور ان کی کتابوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے جس قسم کے وہ آدمی تھے، ان کی ایک حرکت سے پیدا ہوا۔ پنجاب میں ہزاروں ایسے قیدی ہوں گے جیلوں کے اندر جو لوگوں نے غلط مقدمات درج کر کے ان کو قید کروایا ہوگا۔ کسی پر چوری کا الزام ہوگا، کسی پر قتل کا الزام ہوگا، کسی پر کسی اور چیز کا الزام ہوگا، دھوکہ دہی کا الزام ہوگا، ہزاروں ہیں۔ ہمارے ہاں پنجاب کی ایف آئی آر کا مسئلہ یہ ہے کہ 1940 میں پنجاب کی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ پنجاب میں لوگوں کے مرنے ہوئے جو نزاعی بیان ہوتا ہے، یعنی ڈائنگ ڈیکلیریشن، اس کا بھی یقین نہ کرو، کیونکہ یہ مرتے ہوئے بھی اپنے قتل کا ذمہ دار اپنے دشمنوں کو لکھوا دیتے ہیں اور مرتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں، انہیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ ایسے ہزاروں قیدی موجود تھے، لیکن سلمان تاثیر ایک ایسی خاتون کو چنتے ہیں جس کے اوپر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا الزام ہے، اور اس سے ملنے کے لیے شیخ اوپرا جاتے ہیں، اور شیخ اوپرا جا کے دنیا کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم صحیح رسالت کا الزام لگاتے ہو، میں اس خاتون کے ساتھ ہوں۔ جب بہت زیادہ صورتحال بڑھی تو انہوں نے با کے ٹی وی پہ صفائیاں پیش کرنی شروع کی، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ آخری ان کی جو اپیرنس تھی وہ میرے ساتھ ہی تھی میر بخاری کے پروگرام میں، اور جس کے بعد پھر وہ ممتاز قادری جو ان کے گن مین تھے، انہوں نے اس
جرم کی پاداش میں انہیں جو ہے انہیں جاں بحق کر کے 27 گولیاں ان کے جسم میں داغ تھی۔ اب ظاہر بات ہے اس کی اپنی ایک اس کا فیصلہ تھا، اس کے اوپر بحث نہیں کرتے، میں اس وقت صرف نادانیوں کی بحث کر رہا ہوں یا جان بوجھ کے چھیڑنے کی بحث کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ممتاز قادری کو پھانسی ہو گئی۔ پاکستان گزشتہ تقریباً 20 سال سے ایک کیس پیش کر رہا ہے کہ ہمیں یورپی یونین جو ہے وہ پھانسی نہیں دینے دیتی، اور اسد زرداری کے زمانے سے لے کے اس وقت تک تقریباً 9,000 کے قریب ایسے قیدی تھے جن کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، اور ان کی رحم کی اپیل جو تھی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس پینڈنگ پڑی ہوئی تھی، وہ انہوں نے اس کو وہاں رکھا ہوا تھا اور کسی کو پھانسی نہیں دیتے تھے، اور یہ طے بتا دیا ہوا تھا کہ ہم لا تو نہیں بدل سکتے کیونکہ ہمارے ہاں تو قصاص اور دیت کا قانون بھی موجود ہے، لیکن ہم پھانسی دیں گے نہیں۔ اچانک نواز شریف صاحب کو مغرب کے آنکھوں میں تارا بننے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ کم از کم بقول ممنون حسین روز آ کے کہتے تھے کہ اس کی فائل واپس بھیجو، ہم اسے پھانسی دینا چاہتے ہیں، اور پھر ممتاز قادری کو پھانسی دے دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک طوفان کھڑا ہوتا ہے۔ ممتاز قادری کا جنازہ تاریخ کے چند بڑے جنازوں میں سے ایک ہے، شاید 2 یا 3 بڑے جنازے ہوں گے جن میں سے ایک ہے، اور وہ تاریخ نے دیکھا کہ اس جنازے کے اندر کوئی مسلک ایسا نہیں تھا جس کے ماننے والے اس میں جمع نہ ہوئے ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، کوئی بھی ہو، سب بالاتفاق رائے، اور ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا تھا، اور یہ لوگ وہاں پر آ کے بیٹھ گئے، معاملہ ختم ہو گیا، اس کا مزار بن گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اس کے باوجود ایک جج صاحب کو کھجلی ہوتی ہے، اور وہ 48 کیس جو تھے اس وقت چل رہے تھے پورے ملک کے اندر توہین رسالت کے، جو ایسے ایسے چلائے جا رہے تھے تاکہ معاملہ جو ہے اس کو دیکھا جائے، تاکہ اگر ہم خدا نخواستہ کوئی ایسی غلط فیصلہ کر لیں یا صحیح فیصلہ اچھی طرح سے بھی کر لیں تو یورپ کی ناراضگی کیوں رہے۔ آسیہ مسیح کا کیس اٹھایا جاتا ہے، خاص طور پہ لگوایا جاتا ہے۔ یہ وہ آسیہ مسیح ہے جس کے بارے میں کئی سال تک فرانس کے مین میٹروپولیٹن میں اس کی پوسٹر کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ 2 دفعہ میں فرانس گیا تھا، وہاں آسیہ مسیح کی تصویریں لگی ہوئی تھی، اور خاص طور پہ پاکستان کو ملائم کیا جاتا تھا، یعنی انہیں پاکستان میں کوئی اور مجرم نہیں نظر آتا تھا، صرف ایک مجرم نظر آتی تھی جس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا الزام تھا۔ اس کا کیس نکالا جاتا ہے، باقی لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، باقی کیس کو پیچھے کر دیا، اور پھر پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے اس کا کیس کا مقدمہ جو ہے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور فیصلہ کرنے کے بعد پھر ایک انتظام کیا جاتا ہے اس کو کیسے۔ اس پہ ایک ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ جو کہ سمجھتے تھے کہ ایک فیصلہ غلط ہوا ہے وہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال کسی نہ کسی حد تک یہ معاملہ بھی کچھ اسلوبی سے یا جیسے بھی طے ہو جاتا ہے اس تک واپس ہو جاتا ہے۔ اس دوران تحریک لبیک ایک پارٹی کے طور پہ منظم ہوتی ہے، اور تحریک لبیک کا ایک نعرہ ہوتا ہے کہ ہم نے حرمت رسول کا تحفظ کرنا ہے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دینا ہے۔ یہ دونوں بڑے جذباتی فکر تھے۔ اس کے بعد ایک اور کام ہوتا ہے۔ فرانس میں اگرچہ کہ خاکے بہت بنتے تھے، مسلمان احتجاج بھی کرتے تھے، فرانس میں بحیثیت صدر اور بحیثیت قوم کے رہنما جو اس کا صدر ہے، وہ خاص طور پہ چوراہوں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے جو ہیں وہ نصب کرواتا ہے۔ پوری امت مسلمہ اس میں بہت زیادہ غم و غصے میں آتی ہے، اور اکثر سوال کیا جاتا ہے مسلمانوں میں ساری امت موجود ہے، پاکستان میں اس کو کیوں درد ہوتا ہے؟ یہ تو نعمت کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ہی وہ مسلمان ہیں جو رسول اکرم سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے اندر ہی مسلمان ہیں جنہیں اس بات کا دکھ ہوتا ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ باقی لوگ جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہیں، باقی قومیں جو ہیں وہ انہوں نے مفادات پہ سودا کر لیا تو پاکستانی کیوں کرتے؟ اس کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً عمران خان صاحب جو ہیں ٹیلی ویژن چینل پہ آتے، فرانس کے صدر کو کنڈیم کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے کہ ہٹایا جائے، اگرچہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری ہمیں تقریر کرتے ہیں لیکن نہیں، اور فرانس کے سفیر کو کم از کم پرسانہ نان گریٹا قرار دیتے، جو کہ ہم روز کرتے رہتے ہیں انڈیا کے سفیر کے ساتھ، اس کو بلاتے ہیں، اس کو دھمکی دیتے ہیں، اس کو سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ معاملہ چلتا 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 جو ہے یہ اس کے جلوس نکلنے شروع ہوئے، سب کچھ ہوئے، فرانس کے سفیر کے پر معاملات ہوئے، آخر یہ طے پایا کہ ایک قرارداد پیش ہوگی، اور اس قرارداد کے تحت اس کو سفیر کے قومی اسمبلی سے منظوری لے کے اس کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ حکومت کا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ قرارداد پیش نہیں ہو رہی تھی تو اس دوران
حالات بگڑنے شروع ہوئے، اور حالات ابھی تک بگڑے نہیں تھے کہ سعد رضوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے پہلے مذاکرات چل رہے تھے، میرے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا کہ ان سے بات کر کے اس کا متن جو ہے وہ ٹھیک کر لو۔ میں نے سعد رضوی صاحب سے ملاقات کے لیے ایک دفعہ ان کو بلانے کی کوشش کی، وہ میرے گھر آ رہے تھے کہ رستے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری کے بعد ہنگامے شروع ہوئے، اور ہنگامے شروع ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ تحریک لبیک پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ پابندی ایسی ہے کہ جس کے پاس آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے، ورنہ آپ فوراً سپریم کورٹ چلے جاتے اور پھر سپریم کورٹ کے جانے کے بعد الیکشن کمیشن چلے جاتے، کیونکہ تحریک لبیک نہ ان کے کوئی سلیپر سیل تھے، نہ انہوں نے کوئی دہشت گردی کا حصہ لیا ہوا تھا، نہ اس نے کسی اور طرح کی ایسی کیفیت تھی کہ جس میں آپ کہیں کہ وہ لوگ جو تھے اسکولوں میں بم دھماکے کرتے تھے۔ موب کی سائیکالوجی ہر پارٹی کے کھاتے میں موجود ہے۔ اگر دیکھا جائے تو خود عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے اس کو پابندی لگ سکتی ہے کہ جس طرح انہوں نے 126 دن وہاں پر ادھم مچایا، پاکستان ٹیلی ویژن پہ قبضہ کیا، پولیس والوں کو مارا، بڑی تھانے سے جا کے اپنے بندے لے کے آ گئے۔ اس طرح کی صورتحال بے نظیر کے مرنے کے بعد جو کچھ اس ملک کے اندر ہوا ہے، اور جس طرح 21 کے قریب ریلوے اسٹیشنوں کو آگ لگائی گئی، انجن آگ لگائے گئے، عورتیں ریپ ہوئی، تو پیپلز پارٹی سب سے پہلی پارٹی ہونی چاہیے تھی جس پر پابندی لگتی، لیکن موب کی سائیکالوجی کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو حالات کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ آخری صورتحال یہ تھی کہ ان کا سعد رضوی کے احتجاج پر گرفتاری پر احتجاج شروع ہوا۔ سعد رضوی کی گرفتاری کے احتجاج کی صورتحال کو بھی میں مزید میں واضح کر دوں کہ اس دوران عمران خان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اعجاز چودھری صاحب کے ذریعے سے، اور اعجاز چودھری صاحب نے بھی رابطہ کیا عمران خان کے ذریعے سے، جو بھی تھا کہ اس معاملے کو کس نتیجے سے حل کیا جائے۔ میں اپنے طور پر کوشش کرتا رہا، لیکن ظاہر بات ہے میری اتنی وسائل اس طرح کے نہیں تھے، بمشکل تمام میں نے 2 دفعہ سعد رضوی صاحب سے ملاقات بھی کی تاکہ کہیں ان کے حوالے سے معاملہ حل ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکا۔ نہ میں بات کر سکا، ظاہر بات ہے اس طرح تو باتیں نہیں ہوتی، نہ میرے پاس کوئی مینڈیٹ تھا، نہ اختیار تھا، دونوں طرف سے کوئی اختیار نہیں تھا۔ لیکن جب حالات بگڑنے شروع ہوئے تو دونوں طرف سے، تحریک لبیک کی طرف سے خاص طور پہ مجھے مکمل اختیار دیا گیا کہ آپ یہ بات کریں، اور یہاں سے بھی کہا گیا کہ آپ اس مارچ کو رکوانے کی کوشش کریں، اور میں 21 تاریخ کی جمعرات کو 9 بجے کے بعد وہاں پہنچا، اور میں نے شورا کے لوگوں سے مذاکرات شروع کیے، اور ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر فرانس کے سفیر کا معاملہ تو اصل میں خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حل کر چکے ہوئے ہیں، اور وہ بتا گئے ہیں اب حکومت کی ذمہ داری ہے، آخرت میں بھی عمران خان جواب دہ ہوگا، ہم جواب دہ نہیں ہوں گے، کہ اس نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم اسمبلی میں قرارداد پیش کریں گے، ہمارے لیے وما علینا الا البلاغ والی بات ہو چکی۔ اب یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کو رہا کیا جائے، اور وہ ایک حکومت نے احسان نہیں کرنا تھا، سپریم کورٹ اس کے بارے میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اس کو رہا کرو، لیکن یہ پس و پیش سے کام لیتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ تمام قیدیوں کو رہا کر کے شیڈول 4 ختم کر دیا جائے۔ دوسری چیز ان کی یہ تھی کہ ہمارے خلاف یہ جو پابندی لگائی گئی ہے، اس پابندی کو جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور تیسرا مطالبہ تھا کہ ہمارے کیسز ختم کیا جائے۔ میں نے 2 مطالبوں کے بارے میں کہا کہ میں وہاں آرگو کر لوں گا، لیکن تیسرے مطالبے کے بارے میں ہم بات نہیں کر پائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیسز جو ہیں ان میں عدالتیں آ جاتی ہیں، FIRیں آ جاتی ہیں، چلان آ جاتے ہیں، لمبا پروسیس ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پروسیس آف لا میں ہو جائے گا۔ اب ویسے بھی بلوے کے کیسز جو ہیں وہ آج تک، میں تو بیسیکلی اب اس ہائی کورٹ کا لائر بھی ہوں، عمر گزری ہے، ان سارے کام وہ ثابت ہوا نہیں کرتے، تو آپ اس پہ اطمینان رکھیں۔ میں وہاں سے اٹھا، اعجاز چودھری صاحب جو تھے وہ اس وقت جیل روڈ میں ایک جلسے تھے، اپنے دفتر میں خطاب کر رہے تھے، وہ ان کو باہر بلایا، گاڑی میں بٹھائے، میری گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے ان دونوں چیزوں کو عمران خان صاحب کے کو میسج کر دیا، اور جواب کا انتظار کرنے لگے۔ میں گھر آیا تو گھر آنے کے بعد محمود الرشید صاحب کا فون آیا کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہاں پر آ جائیں، میرے ساتھ راجہ بشارت میں ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ میں نے عمران خان صاحب کو یہ بتا دیا، تو ایسا کوئی مسئلہ رہ نہیں گیا کہ وہ کہتے ہیں اگر ہماری مذاکرات شروع ہو جائیں، ہمیں بتا دیں تو ہم کل اس کو پوسٹ پون کر دیں گے، یعنی ملتوی کر دیں گے۔ اگلے دن صبح عمران خان صاحب لاہور آئے، اور پھر ان کو جس طرح کی بریفنگ دی گئی اور جس طرح ان کو کہا گیا کہ ان کو ہم روکیں گے، ہم ٹیک لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، جو کچھ کہا گیا، میں پوری کہانی کو بھی جانتا ہوں کیونکہ میں خود اس نظام کا حصہ رہا ہوں، مجھے بہت آسانی سے چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور جس طرح ان کو ایک پھونک دی گئی کہ بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ ریٹ آف گورنمنٹ قائم کریں تو آپ کا کمال ہو جائے گا، تو اس کے بعد انہوں نے میری کوئی نہیں سنی۔ میں
ان کو تحریک لبیک والے بار بار مجھے فون کرتے رہے اور میں کوشش کرتا رہا کہ کوئی راستہ نکلے. میں نے جہاں تک کہا کہ اور کہ وہ انہوں نے مجھے کہا اور میں نے پھر محرام آگے دیا کہ آپ ایک کمیٹی کا اعلان کر دیں اور یہ بتا دیں کہ شام کو اور رات کو یا کل کب ہم مل رہے ہیں اور پبلکلی اناؤنس ہو جائے. بے شک وزیر اعلیٰ کر دے یا وزیر اعظم کر دے اور پھر ہم لوگوں سے کہہ دیں کہ آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں. جمعے سے جانے سے پہلے آخری دفعہ ان سے میری بات ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ جمعے کو چلے گئے اور پھر مارچ جو شروع ہو گیا. جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو ایک نقشہ کھینچ کے دیکھا بتایا تھا بیٹا کہ ہم تو ان کو ملتان روڈ سے نہیں نکلنے دیں گے, یہ تو چبرجی نہیں پہنچ سکتے, یہ تو کسی اور طرف جانے کا آپ سوچ نہیں سکتے, ہم طاقت پوری یہ وہ فلاں. لیکن جیسے ہی وہ شدارا پہنچے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. ہاتھ پاؤں جب پھولے ہیں تو پھر یہ سارے کے سارے اڑ کے لاہور پہنچے. سعد رضوی صاحب کو نکالا, اس کے ساتھ باقی 5 شورا کے ممبروں کو نکالا, 3 جو یہاں سے لوگ نامنیٹ ہوئے تھے جو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم میرے طرف سے 3 یہ نامنیٹ ہوئے ان کو نکالا. تقریباً 12 لوگوں نے جا کے وہاں مذاکرات شروع کیے اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے انہوں نے تقریباً 300 بقول شیخ رشید کے ہم نے 300 لوگ ان کے رہا کر دیے اور ان سے کہا کہ کاموں کی میں آپ جا کے ایک سائڈ پہ راستہ روک لیں, اور ایک سائڈ پہ وہ انہیں راستہ چھوڑ دیا اور باقی ٹریفک چلنے لگی. آپ سوچ سکتے ہیں مرید کے بھی کہ اس کے بعد ایک پلینگ ٹیکٹس شروع ہوا. یہ دونوں کام صرف 1 گھنٹے میں ہو سکتے تھے اگر آپ یہ چاہتے کہ یہ معاملہ درست ہونا ہے. اس کے بعد شیخ رشید صاحب آگے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرانس کا سفیر کہا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا, ہم نہیں مان سکتے, اکانومی ہے فلانا. یہ ایک ایسا جھوٹ تھا کہ جس کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اب شیخ رشید صاحب نے ایک مذہبی کارڈ استعمال کرنا شروع کیا. پہلے ہوتا تھا سیکولر کارڈ. وہ سیکولر کارڈ کس نے استعمال کیا تھا؟ سلمان تاثیر صاحب نے, وہاں بتا کے اپنے نمبر بنانے کے. پھر استعمال کیا نواز شریف صاحب نے اپنے نمبر استعمال, پھر استعمال کیا اپنا جسٹس کھوسا صاحب نے, اور پھر عمران خان صاحب نے آصف نذیر. لیکن عمران خان صاحب نے یہی مذہبی کارڈ ایک اور جگہ استعمال کیا تھا کہ جب ختم نبوت والا معاملہ ہوا تھا تو وہ جا کے اسی تحریک لبیک کے دھرنے میں جا کے بیٹھے تھے اور پھر انہوں نے اس کو اب ایکشن کمپین کا حصہ بنایا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حسن اقبال جیسا بندہ ہے, تہجد گزار ماں کا بیٹا, اس کو بھی گولی لگی تھی اور لوگ ان کی باتیں سن نہیں رہے تھے. اب شیخ رشید صاحب نے سمجھا کہ شاید یہ کارڈ چل جائے گا. پھر اس طرح کی اور طرح کی صورتحال. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 3 دن سے سعد رضوی اور ساتھی جتنے بھی ہیں وہ اسلام آباد میں ایک اچھے سے ریسٹ ہاؤس میں بلا کے بٹھائے ہوئے ہیں اور حکومت کی طرف سے 1 منٹ کے لیے بھی کوئی مذاکرات نہیں ہو سکے, نہ شروع کیے جا سکے ہیں, نہ کوئی سنجیدگی کا عالم. پورے راستے میں جس طرح رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں, سب کچھ ہوا ہے, اس سے ایک خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. جامعہ حفصہ کی بات سب کو پتہ ہے, لیکن جامعہ حفصہ میں صرف ایک مولانا عبدالعزیز عبدالرشید قاضی تھے, باقی سب لوگ جو تھے ان کے ساتھ نہیں تھے. خود دیوبند مقتدہ فکر کے لوگ پیچھے ہٹکے تھے اور ان کو تنہا کر کے مار دیا گیا تھا. ایک بات یاد رکھیں, تحریک لبیک کے ساتھ علماء بھی نہیں ہیں اور پیر بھی نہیں ہیں. پیر اپنی گدی نشینیں بچانے میں لگے ہوئے تھے, علماء اپنی مسجدیں بچانے میں لگے ہوئے تھے, اور چند بریلوی علماء ہیں, عزت دار لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اور وہ غیرت مند لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں. کوئی اور ساتھ نہیں ہے. ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو ترکھانوں کا بیٹا بننا چاہتے ہیں. ایسے کراؤڈ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہوتا. ایک بات, دوسری تیسری بات یاد رکھیں, وزیرستان ہو یا سوات, اس کے آپریشن میں آپ نے سوات میں عام آدمی کو نکال دیا تھا اور پھر آپریشن کیا تھا اور لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا صورتحال, آپ جو بھی بتاتے لوگ اس پہ مان لیتے. وزیرستان میں بھی آپ نے لوگوں کو نکال دیا تھا, لیکن آپ لاہور سے اسلام آباد کے راستے تک کتنے لوگوں کو نکالیں؟ کاموں کی میں جس طرح ان کا استقبال ہوا ہے پھول چاول, اس میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے کہ پولیس کو کس نے مارا یا پولیس کو کس نے مارا. لوگ آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ جی ٹی روڈ کے کناروں پر لاکھوں لوگوں کے گھر ہیں, دکانیں ہیں, وہ دیکھ رہے ہوں گے. ایسی صورتحال میں آپ نے ایک ایسے سینیریو کی طرف, ایک ایسے منظرنامے کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں جہاں سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ملتا. 21 تاریخ کو یہ دھرنا ختم ہو رہا تھا, یہ مارچ ملتوی ہو رہا تھا, اور میں پوری ذمہ داری سے آج کہتا ہوں کہ ہو رہا تھا. اس کو آگ کس نے لگائی, اس کو طاقت کا نشہ کس کو چڑھا ہوا ہے, کون ہے جو ایک دفعہ پھر ایک سیکولر کارڈ کھیلنا چاہتا ہے. لیکن عمران خان صاحب, میں آخری بات کرتا ہوں آپ سے,
میں نے کالم میں بھی آج لکھا ہے کہ اگر یہ تحریک دبا دی گئی طاقت سے تو صرف 1 سال بعد الیکشن ہے. الیکشن میں کوئی انتظامیہ کسی کو تحفظ دینے کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. آپ کے ممبران اسمبلی اور آپ خود اس قابل نہیں رہیں گے کہ کھل کر الیکشن کمپین چلا سکیں. میں اس قوم کے مزاج کو جانتا ہوں اور یہ قوم آپ سے اب کوئی زیادہ محبت بھی نہیں کرتی کیونکہ اس 3 سالوں میں آپ نے اس قوم کو جو کچھ دیا ہے اور جو آپ نے ان کو خواب دکھائے تھے ان میں بہت فرق تھا. اس لیے آپ کا وہ خواب اور آپ کا وہ بت ٹوٹ چکا ہوا ہے. میرے جیسے آدمی کی آنکھوں سے ٹوٹ گیا ہے جو ابھی بھی سمجھتا ہے کہ آپ باقی دونوں سے بہتر ہیں، لیکن آپ بہت کچھ کر سکتے تھے جو آپ نے نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی انا کا بہت بڑا بت ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. انا کا بت ٹوٹے گا تو آپ کو لوگوں کی لاشیں بھی نظر آئیں گی اور سید الانبیاء کی حرمت بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.